کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے میری پیشانی جگمگا رہی ہے. میری پیشانی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے جگمگ ہے, چمک رہا ہے. اللہ اللہ, یہی جناب عبداللہ ہے. آپ ذرا دیکھیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اب عجائبات کے ظہور ہونے لگے. اس طرح عجیب و غریب واقعات کے صدور ہونے لگے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے وادیوں سے گزرتے تھے, مکہ کے پہاڑیوں سے گزرتے تھے, درختوں کے قریب سے گزرتے تھے, جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے, تو پتھروں سے آواز آ رہی ہے, جانوروں سے آواز آ رہی ہے, درختوں سے آواز آ رہی ہے. جس زمین پہ آپ بیٹھتے تھے زمین سے آواز آ رہی ہے. آخر کیسی آواز آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس زمین پہ میں بیٹھا تو یہ آواز آ رہی ہے, السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبداللہ. اے عبداللہ, تمہارے پشت میں جو نور ہے اس نور کو سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کنکروں سے آواز آ رہی ہے, السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبداللہ. درختوں سے آواز آ رہی ہے, السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبداللہ. اب یہی پر مجھے کہہ لینے دیا جائے, ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئی ہے, آقائے کریم پہ سلام بھیجا جا رہا ہے. زمین آقا کی بارگاہ میں سلام بھیج رہی ہے, پتھر سلام بھیج رہے ہیں, چرند پرند سلام بھیج رہے ہیں. یہی جناب عبداللہ ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے, پیشانی عبداللہ میں ہے. اور جب حضرت عبداللہ بتوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو کچھ سے چیخنے کی آواز آتی ہے, کچھ سے آواز آتی ہے, تو مجھ سے دور ہو جا, تو مجھ سے دور ہو جا. اس لیے کہ تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری ہی نہیں بلکہ سارے بتوں کی ہلاکت ہوگی. اللہ اکبر. یہ حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ سے اب عجائبات کے جب صدور ہونے لگے, عجائبات کے جب ظہور ہونے لگے, ملک شام کے یہودیوں کو جب پتہ چل جاتا ہے تو ملک شام کے یہودیوں نے کیا کیا؟ ملک شام کے یہودیوں نے انعام رکھا کہ جو عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 10,000 انعام دیا جائے گا, اسے انعام سے مالا مال کیا جائے گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے ایام گزار کر کے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں, مکہ کی گلیوں میں سیر و تفریح کر رہے ہیں. اور جب ادھر یہودیوں کا یہ اعلان ہوا انعام کے تعلق سے تو ملک شام کا ایک نوجوان تیار ہوا اور تیار ہو کر کے ملک شام سے چلا مکہ آیا. اس وقت جہاں مسجد عمرہ بنی ہوئی ہے اسی میدان میں آ کر کے ٹھہرتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹہلتے ٹہلتے اسی میدان میں آ جاتے ہیں. اور جب آپ اسی میدان میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان ہے جس کے چہرے پہ گرد غبار پڑے ہوئی ہے, میلے کچلے لباس میں کھڑا ہوا ہے. آپ قریب جاتے ہیں, محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو, آخر یہاں کیوں کھڑے ہو, کس کی تلاش میں تم ہو, آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا میں ملک شام کے رہنے والا ہوں, میں مکہ اس لیے آیا ہوں, میں عبداللہ ابن عبد المطلب سے ملنا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے پاس ایک تھیلا تھا جس کے اندر عمدہ قسم کی کھجوریں تھی. آپ نے فوراً کھجوروں کو نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیا, پانی رکھ دیا, کہا تم پیاسے ہوگے پہلے پانی پی لو. اب وہ پانی پی رہا ہے. آپ نے کھانے کا بھی انتظام کیا, اب وہ کھانا کھا رہا ہے. جب کھانا کھا رہا تھا تو آپ کا چہرہ بار بار دیکھ رہا تھا. جناب عبداللہ نے کہا آخر یہ بار بار تو میرا چہرہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ جیسے انسان کو دیکھنے کے بعد انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ میں نے صرف عبداللہ ابن عبد المطلب کا پتہ آپ سے پوچھا اور آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ میری ضیافت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں پیاسا تھا, آپ نے پانی پلایا, میں بھوکا تھا, آپ نے کھانا کھلایا. اللہ اکبر. لیکن آپ اتنا کرم ضرور کیجئے کہ مجھے عبداللہ ابن عبد المطلب سے ملا دیجئے. ان
वो खाने से फारिग हुआ और फारिग होने के बाद कहता है मुझे चलो अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से मिला दो, या अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का पता बता दो। आप फरमाते हैं पहले तू एक बात बता, मुल्क शाम से तू आया है मक्का अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए, आखिर मकसद क्या है? उसने कहा आप हमारे मोहसिन हैं, इसलिए कि मैं प्यासा था आपने पानी पिलाया, मैं भूखा था आपने खाना खिलाया, शानदार मेरी आपने जियाफत की है, मैं राज को अब राज में रहने नहीं दूंगा, मैं बताए दे रहा हूँ, मैं अब्दुल्ला को तलाश इसलिए कर रहा हूँ, अब्दुल्ला का पता इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुल्क शाम के यहूदियों ने 10,000 इनाम रखा है कि जो अब्दुल्ला का सर कलम करके लाएगा उसको 10,000 इनाम दिया जाएगा। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं तो देर किस बात की, उठा तलवार मार मेरी गर्दन, इसलिए कि मैं ही अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनकर के उसने कहा आप परेशान मजाक ना कीजिए, आप तो हमारे मोहसिन हैं, मैं प्यासा था आपने पानी पिलाया। आप फरमाते हैं बात तो सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि तुझे अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की तलाश है और मैं ही अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूं। उठा तलवार मार मेरी गर्दन और मेरे सर को कलम करके ले जा और मुल्क शाम के यहूदियों के सामने पेश कर दे और इनाम से माला माल हो जा। इतना सुनना था। उसकी तलवार जमीन पे गिर जाती है और बदन झुक जाता है और उसने कहा ए अब्दुल्ला मैं यहूदियों पे लानत भेज रहा हूं और आपकी गुलामी ही को मैं अपने लिए ज़रिए निजात समझता हूं। अब यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए, मुल्क शाम से आया था नबी पाक का नूर मिटाने के लिए, नूरे मोहम्मदी को बुझाने के लिए, मगर नूरे मोहम्मदी का असीर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे ठंडा सर, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा और फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।